تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شریف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على ياسين وطه بالقاسم محمد. العبد المؤيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین. پھر بھی معطر کرو زبان صلوات. الذي في الدورات اشتهاره وفي الدبور أذكاره وفي الإنجيل أوصاف وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المشرفين. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو حمد و ثنا کے لائق ہے، جو اتنا قادر مطلق رب ہے، جس نے زمین جیسی سخت شے کی پشت سے نرم گھاس کو اگایا ہے. اس گھاس سے انسانوں اور حیوانوں کی غذا بنائی ہے. اس غذا سے انہیں سیر کرتا ہے، اس سے خون بناتا ہے، خون سے نطفہ بناتا ہے، اس نطفے کو قرار مکین میں رکھتا ہے. 9 ماہ اپنے توحید کے دسترخوان پہ اسے اپنا مہمان بناتا ہے. ماں کے شکم جیسی محفوظ غار عطا کرتا ہے. پھر اس دنیا میں بھیجنے کے بعد شفیق ماں باپ جیسے مربی عطا کر کے اسے 15 سے 18 سال تک دنیا و ما فیہا ہر ایک چیز اس کے تابع کر دیتا ہے. اور یہ دنیا عطا کرنے کے بعد
جب اس پر شریعت لاگو کرتا ہے تو وہی اللہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے میرا انسان میں نے تجھے اتنی بے شمار بے بہا نعمات سے مالا مال کیا ہے، اگر کبھی تنہائی میں بیٹھ جائے میری نعمتوں کو گننا شروع کر دے تو شمار نہ کر پائے گا۔ اتنی نعمات عطا کرنے کے باوجود وہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تجھے کچھ اور چاہیے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ اتنا قادر مطلق خدا، اتنا کریم اللہ، اور درود و سلام ہے اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے وحشی کو انسان بنایا ہے، انسان کو مسلمان بنایا ہے، مسلمان کو سلیمان بنایا، سلیمان کو فخر سلیمان بنایا، یعنی بے داد کو مقداد بنایا، بے زر کو ابو ذر بنایا، مجبور کو مختار بنایا، یعنی جنہوں نے کنکر کو دیکھا تو در بنا دیا، گناہگار کو دیکھا تو حر بنا دیا۔ میرے معزز و مکرم سامعین، موضوع گفتگو ہے اجر رسالت۔ اللہ نے ہر چیز کی ایک بنیاد بنائی ہے۔ میں کوشش یہ ہے کہ آپ کے اذہان واقعاً مومن کا، مسلمان کا ذہن زرخیز ہوتا ہے۔ میں جو ہی دیکھوں گا کہ ذہن تیار ہے میں علم کے بیج بونے شروع کر دوں گا۔ مقدماتی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ اللہ نے ہر ایک چیز کی ایک بنیاد بنائی ہے۔ انسان کی تربیت کی بنیاد ماں کی گود قرار دی۔ اللہ نے ماں کی گود کو تربیت کی بنیاد اور آغاز قرار دیا۔ اسی وجہ سے انسان حیوان کے ساتھ بہت سی صفات، بہت سی خصوصیات میں مشترک ہے، ایک جیسا ہے۔ حیوان کو بھی غذا چاہیے، انسان کو بھی غذا چاہیے۔ حیوان بھی بچے پیدا کرتا ہے، انسان بھی بچے پیدا کرتا ہے۔ حیوان بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، انسان بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ حیوان بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، انسان بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر فقط یہی تک انسانیت کو چھوڑ دیا جائے تو یہاں پہ انسان اور حیوان ایک جیسے ہیں۔ انسان یہاں پہ جدا نہیں ہوتا، انسان حیوانوں سے جدا ہوتا ہے تربیت کے مرحلے میں۔ حیوان اپنے بچے کی تربیت کر کے یہ نہیں بتاتا یہ غلط ہے، یہ درست ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ نوجوانوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ بولتے آئیے۔ اللہ نے جہاں علیحدہ کیا ہے حیوانوں سے انسانوں کو، وہ تربیت کا مرحلہ ہے۔ جہاں تربیت کا مرحلہ ہے وہاں انسان حیوان سے جدا ہے۔ یہاں پہ ایک جملہ عرض کرتا چلو، اگر کوئی اولاد پیدا کرتا ہے، اسے پالتا ہے، اسے کھلاتا ہے، اسے پلاتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے، اور اگر تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتا تو اس کی زندگی اور حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ یاد رکھیے میرے دوست، میرے بھائی، اسلام نے، مذہب نے، شریعت نے والدین پر یہ واجب نہیں کیا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے جائیداد بناؤ، کوٹھی بناؤ، کار بناؤ، بنگلہ بناؤ، زمینیں بناؤ، بینک بیلنس اکٹھا کر کے جاؤ۔ نہ نہ نہ، اللہ نے تجھ پر فقط ایک چیز واجب کی ہے، اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کا معیار اور میزان بناؤ۔ اللہ نے کوئی بھی مسلک ہے، کوئی بھی مذہب ہے، ہر مذہب اور مسلک کا ایک متفقہ فیصلہ ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے معصوم پیدا ہوتا ہے۔
اللہ معصوم عطا کر کے ہمیں ایک چیلنج دیتا ہے، اعلان کر کے کہتا ہے دیکھو میں نے تمہیں بے داغ دیا ہے، میں نے تمہیں معصوم دیا ہے، میں نے تمہیں بے گناہ دیا ہے، میں نے تمہیں عصمت کے گوہر کے ساتھ عطا کیا ہے، اسے معصوم دیا ہے، اس کی ویسی تربیت کرنا کہ مجھے معصوم واپس دینا۔ بھری کائنات میں اگر کسی گھر نے ایسی تربیت کی ہے تو وہ فقط ایک گھرانہ ملتا ہے کہ جسے اللہ نے دیے بھی معصوم ہے، اس ماں نے دیے واپس بھی معصوم، اور کسی عام مجتہد کا نہیں۔ بہت بڑے ایران کے عالم دین مجتہد ان کا، انہوں نے فرمایا یہ تو اللہ نے زہرا کو 2 بیٹے عطا کیے تھے، اگر کئی بیٹے بھی عطا کرتا تو زہرا کی گود ایسی تھی کہ سب معصوم اور امام بنتے۔ ماں کی گود کو بنیاد قرار دی ہے تربیت اللہ نے ماں کی، اور یہی وجہ ہے تیرا اور میرا امیر المومنین امام المتقین فرماتے ہیں یاد رکھو بچے کی تربیت کا مرحلہ دنیا میں آنے کے بعد شروع نہیں ہوتا، اس کے بولنے کے بعد شروع نہیں ہوتا، اس کے پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں ہوتا۔ بچے کی تربیت کا مرحلہ اس کی ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے ماں کیسی تلاش کر رہے ہیں۔ مسجد کوفہ میں کہا کرتے تھے یا معاشر الناس، اے لوگو ایاکا و خضراء الدمن، گندگی پر اگنے والی سبزیوں سے پرہیز کرو۔ کسی نے پوچھا مولا ما خضراء الدمن، یہ گندگیوں پر اگنے والی سبزیاں کیا ہے؟ فرمایا المرأۃ الحسنہ فی منبت السوء، وہ خوشنما شکل آنے والی شکلیں جن کی تربیت گندے ماحول میں ہوئی ہے۔ فرمایا ایسی اولادوں سے، ایسے کفوں سے پرہیز کرنا۔ اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے جو کف تلاش کرو، جو اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کرو، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اور یہی امیر المومنین فرماتے ہیں خیر المتاع الدنیا المرأۃ الحسنہ، کا دنیا کی سب سے بہترین نعمت نیک بیوی ہے۔ اور نماز کے بعد دعا کرتے تھے اللہم اعوذ بکا من امرأۃ تشیبنی قبل مشیبی، او میرا اللہ مجھے ایسی بیویوں سے پناہ دینا جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ تربیت کا مرحلہ ماں سے شروع ہوتا ہے، جنہیں اللہ نے ماں ایسی دی ہو۔ اور بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، آدم سے لے کر قیامت تک اگر کسی شخص کو معصومہ بیوی اللہ نے دی ہے تو وہ فقط علی ہے۔ بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، پڑھے لکھے افراد میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ آدم سے لے کر قیامت تک اگر اللہ کی نے کسی کو معصومہ بیوی عطا کی ہے تو وہ فقط علی ابن ابی طالب ہے۔ بخاری شریف کی روایت پڑھ دیتا ہوں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ نے علی کو 3 ایسی صفتیں عطا کی ہیں، اگر پوری دنیا سرخ بالوں والے اونٹوں سے بھر دی جائے اور علی ان کے بدلے میں مجھے ایک صفت عطا کر دے تو وہ میں ساری علی کو دے دوں گا، وہ صفتیں لے لوں گا۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہے تزویجہ بفاطمہ، علی کی شادی فاطمہ سے ہوئی ہے۔ اللہ نے علی کو فاطمہ جیسی ہمسر عطا فرمائی، فاطمہ جیسی زوجہ عطا فرمائی۔ اب ایک اور جملہ عرض کرتا چلو، وہ بھی عقیدتاً نہیں، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ ماں اور بیٹی ایسی باعظمت خواتین ہیں، جب تک سیدہ کی ماں ام المومنین جناب خدیجہ زندہ رہی ہیں نبی نے دوسرا عقد نہ کیا، اور جب تک زہرا زندہ رہی ہے علی نے دوسرا عقد نہ کیا۔ کیا منزلت ہے ماں اور بیٹی، یہ ماں کی گود ہے۔ اور تاریخ خیانت کر جاتی ہے، جتنے نوجوان پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے، خصوصاً نوجوانوں کو کہتا ہوں یاد رکھیے تاریخ خیانت کر جاتی ہے جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ کی ماں کی عظمت کے بارے میں کہ 40 سال عمر تھی، پہلے شادی ہو چکی تھی، اور نہیں میرے بھائی دوستو
اصل اور حقیقتاً تاریخ کا مطالعہ بھی کریں، جستجو بھی کریں، اللہ نے، توجہ کیجئے گا، اللہ نے جس بطن سے زہرا جیسی عصمت عطا کرنی ہو، اس بطن کو کسی کافر کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ ماں کا معیار بڑا، ماں کی گود کے کیا کہنے ہیں۔ یہی وجہ ہے امیر المومنین نے سیدہ کی اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اپنے بھائی سے کہا تھا، عقیل مجھے اس عرب کا کوئی بہادر ترین قبیلہ بتاؤ کہ میں وہاں شادی کروں گا۔ یعنی صفت کا انتخاب پہلے ہے، زوجہ کا انتخاب بعد میں ہے۔ اور جنگ جمل میں جب مولا نے کہا تھا محمد ابن محمد حنفیہ کو کہا تھا کہ حنفیہ جاؤ جنگ کرنے کے لیے، اور مولا نے جملے کہے تھے، میرا بیٹا تزول الجبال ولا تزول، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، تج فی الارض قدم، ایک اپنے پاؤں کو زمین میں گاڑ لینا، وَأَبْصِرْ بِنَظَرِ ایک اکثر قوم، تمہاری نگاہ آخری بندے پہ ہونے چاہیے، اور یاد رکھنا نصر مدد اور فتح پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہنا تھا اور کہا جناب مولا نے اپنے بیٹے سے کہ چلے جاؤ میدان کی طرف، 2 قدم بڑھے پھر پیچھے آ گئے، بابا جان تیر آ رہے ہیں، گھمسان پڑا ہوا ہے، ذرا جنگ کا ماحول ٹھنڈا ہو جائے پھر جاتا ہوں۔ اتنے میں امام حسن کھڑے ہوئے، بابا جان مجھے اجازت ہے؟ ہاں میرا بیٹا چلا جا۔ جنگ میں گئے ہیں، تاریخ کہتی ہے حسن ایسے جنگ لڑ رہا ہے جیسے سورج کبھی بادلوں کے پیچھے آ جاتا ہے، کبھی بادلوں سے نکل آتا ہے۔ حسن کبھی لشکر میں گھس جاتے تھے، کبھی پھر سامنے آ جاتے تھے۔ جب واپس آئے ہیں اور جناب حنفیہ کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار نمودار تھے، مولا نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، حنفیہ اپنا مقابلہ حسن و حسین سے نہ کرنا، وہ زہرا کے بیٹے ہیں، تو کنیز کا بیٹا۔ ماں کا بڑا کردار، ماں کا بڑا کردار، گود کا بڑا اثر ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی بزرگان، اللہ نے انسانوں کو تربیت کی جس معیار کے حوالے سے حکم دیا ہے، وہ ہمیں قرآن کے بعد فقط اہل بیت کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ اور کیا کہنے ہیں عظمت حسنین کے، حسن اور حسین کے، اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ معصوم نے فرمایا اولاد کے لیے والدین پر 3 حق ہیں۔ حق الولد علی الوالد، والد پر حق ہے اس کے بیٹے کا۔ پہلا، حنکوا اولادکم بتربۃ الحسین، اپنی اولاد کو خاک شفا کی گھٹی لگاؤ۔ پوچھا گیا وجہ مولا خاک شفا کی گھٹی لگانے کی؟ فرمایا تاکہ اول روز سے ہی اس کا تعلق حسین سے جڑ جائے اور خاک خون بن کے جسم میں دوڑنا شروع ہو جائے، اس کو خاک شفا کی گھٹی۔ دوسرا فرمایا ان یحسن اسما، بچے کا نام خوبصورت رکھو، نام بچے کا پیارا رکھو۔ اور رسول خدا نے فرمایا یاد رکھو، رسول خدا نے فرمایا اگر اللہ کسی کو 3 بیٹے عطا کرے، وَلَمْ يُسَمَّا أَحَدٌ بِاسْمِي، اور اگر وہ کسی ایک کا بھی میرے نام پر نام اس کا نہ رکھے، جو میرے نام ہے یا صفاتی نام ہے ان پر اگر ان کا نام نہ رکھے، فقط جفانی، اس نے مجھ محمد سے بے وفائی کی ہے۔ اور فرمایا جس گھر میں محمد، احمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر، طالب، موسیٰ، مہدی جیسے نام گھر میں موجود ہو، لم يدخل الفقر، اس گھر میں فقر و غربت داخل نہیں ہو سکتی۔ ان ناموں کی برکت اتنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے دوست، میرے بھائی، اللہ نے
ایسی عظمت عطا کی ہے امام حسین کو کہ شام کے دربار میں جب لعین نے اشارہ کر کے پوچھا تھا امام سجاد سے کہ کون ہے یہ جو ویڈیو میں جکڑ کے میرے دربار میں لایا گیا ہے، انہوں نے کہا یہ حسین کا بیٹا ہے، نام اس کا علی ہے۔ اس نے کہا میں نے تو سنا تھا علی کربلا میں مارا گیا ہے۔ مولا نے سر اٹھا کے کہا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا۔ اس نے تنزن کہا تیرے باپ کو اور نام نہ ملے کہ سب کا نام علی رکھ دیا۔ مولا نے کہا تیرے جد کی خواہش تھی کہ دنیا سے علی و فاطمہ کا نام ختم ہو، میرے پاپا نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، ہر بیٹی کا نام فاطمہ۔ اپنی اولاد کا نام پیارا رکھو، نام خوبصورت رکھو۔ آج کل تو ہمارا عجیب و غریب ہی نظام ہے، ہم ایسے نام رکھ دیتے ہیں جو ہوتا ہے نا کہ بچہ بھی پیٹ میں ہوتا ہے یا پیدا ہوتا ہے ڈکشنریاں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جمزیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچے کا نام کیا رکھتے ہیں، اس کو فون اس کو فون، فلاں نام نہیں جی یہ تو خاندان میں فلاں کا ہے، کوئی یہ انوکھا نام رکھتے ہیں جو کسی کا نام نہ ہو۔ یہ ہم اور آپ ہیں جو بچے کا نام بچے کی ولادت سے پہلے یا بعد میں ڈکشنری میں تلاش کرتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں، فضلاء سے پوچھتے ہیں، جنتریوں میں دیکھتے ہیں، لیکن جو اللہ نے اہل بیت کے گھرانے میں بچے عطا کیے ہیں یہ ایسے بچے ہیں، ان کا نام یہ نہیں رکھتے، ادھر بچے آتے ہیں ادھر سے جبریل آتا ہے، اپنے پروں کو تبرکاً ان کی دیواروں سے مس کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ سلام بھی بھیج رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے انا محمود وہذا محمد، میں محمود ہوں میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، میں اعلیٰ ہوں میں نے اس کا نام علی رکھا ہے، میں فاطر السماوات ہوں میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اللہ نے ان کے نام خود رکھے اور یہ تاریخی ہیں، ایسے نام پہلے نہیں تھے، ان تاریخوں میں جانا۔ تیسرا کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے تیسرا حق جو والدین پر رکھا ہے اولاد کے بارے میں، ان یؤدبا ادبا ان یعلمہ القرآن، ان کو ادب سکھائے، ان کو قرآن کی تعلیم دے۔ تیسری چیز جو حق ہے والدین پر اولاد کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ ادب سکھائے، حق ان کو تربیت دے، ان کو قرآن سکھائے۔ اور جابر ابن عبداللہ انصاری جن سے حدیث قصہ روایت کی گئی ہے، وہ جب مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے نا، ایک جملہ کہا کرتے تھے یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب فإن ابا فانظروا فی شان امہ، اپنی اولاد کو علی کی محبت پر تربیت دو، اگر تمہاری اولاد قبول نہ کرے تو پھر دیکھ لو اس کی ماں نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے۔ علی کی محبت پر اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ یہ محبت ایسی چیز ہے جسے اجر رسالت کے طور پر لیا گیا ہے۔ اگر میں جملہ کہوں محبت کی بجائے مودت تو زیادہ خوبصورت رہے گا۔ مودت ایسی چیز ہے جسے اللہ نے اجر کے طور پر، اجر رسالت کے طور پر اہل بیت کو دی۔ مقدماتی گفتگو آپ کے اذہان تک پہنچ گئی، اسی گفتگو کو ریلیٹ کروں گا۔ اللہ نے بڑی عظمت عطا کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات بھیجئے رحمت اللہ علیہ۔ بس میرا وقت مکمل ہو گیا ہے، آدھا گھنٹہ میں نے پڑھنا تھا، میرے بھائی آ گئے۔ موضوع بہت لمبا تھا، وہ اگر شروع کرتے ہیں تو ان کے حق میں عدالت نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھی، میں 2 جملے پڑھتا ہوں بھائی کے حق میں۔ اجر کے حوالے سے، اجر اجرت عربی زبان کا لفظ ہے، عوض کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کی اجرت دی جاتی ہے۔
اور روایات میں آتا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت ادا کر دینی چاہیے، عوض ادا کر دینا چاہیے۔ سارے مدینے والے، مکہ والے رسول خدا کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ آپ نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، آپ نے اتنی صحبتیں برداشت کی ہیں، اتنے دکھ مصائب جھیلے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ اپنی رسالت کے عوض میں، اجر میں ہم سے کچھ مانگیں۔ جس مکان کی طرف آپ اشارہ کریں وہ مکان آپ کا، جس زمین کی طرف آپ اشارہ کریں وہ زمین آپ کی، جس گھر کی طرف آپ اشارہ کریں وہ گھر آپ کا، جس جائیداد کی طرف، جس باغ کی طرف جتنا مال و متاع چاہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ رسول خدا نے آسمان کی طرف دیکھا، میرا اللہ کیا مانگنا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام امتیں انبیاء کے پاس آتی رہیں، رسول خدا، نبی خدا، ہم آپ کو آپ کی زحمات کا اجر دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا پروردگار کیا مانگنا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو کہا، ان سے کہو ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر فقط اللہ کے پاس ہے۔ لیکن جب یہ سب مصطفیٰ کے دروازے پہ آئے ہیں، پروردگار کیا مانگنا ہے؟ کچھ مانگنا ہے یا وہی جواب دینا ہے؟ فرمایا میرا مصطفیٰ مکان نہ مانگ، جس کے پاس ہوگا وہ تو دے گا، جس کے پاس نہ ہوگا وہ کہاں سے دے گا؟ جائیداد نہ مانگ، ہر کوئی نہیں دے سکتا، باغات نہ مانگ، ہر کوئی نہیں دے سکتا، میرا اللہ مانگنا کیا ہے؟ فرمایا ان سے کہے اگر میری رسالت کا اجر دینا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے مودت کر لو۔ امیر بھی دے سکتا ہے، غریب بھی دے سکتا ہے، حاضر بھی دے سکتا ہے، غائب بھی دے سکتا ہے، موجودہ بھی دے سکتا ہے، آئندہ بھی دے سکتا ہے۔ اچھا اب ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے، اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو کہا کہ نہ مانگو، سوال سمجھ آ رہے ہیں نوجوانوں؟ پریشان ہو کے تو نہیں سن رہے؟ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو کہا نہیں مانگنا، نہ مانگو، کہو ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ مصطفیٰ سے کہا مانگ لو، اور یہ نہ کہ محمد کا اجر، کہا رسالت کا اجر، رسالت کا اجر مانگ لو۔ میرا اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کہتے رہے، تو نے کہا نہیں تمہارا اجر میرے پاس ہے، ان سے نہیں مانگنا۔ رسول خدا کو کہا مانگ لو۔ ایک مثال دیتا ہوں بات واضح ہو جائے۔ اساتذہ بھی تشریف فرما ہے، پیپروں کے نزدیک، ہاشمی صاحب پیپروں کے نزدیک اگر کوئی بچہ آگے کہے نا کہ بلا استاد محترم میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، کھانے کی دعوت ہے، آپ کہیں گے میرا بیٹا ابھی نہیں کھانی، پیپروں کے بعد کھلا دینا۔ وہ نہیں کہے گا کہ بلا سر جی، استاد جی، ماسٹر صاحب ابھی آپ کو کھلانی ہے پیپروں سے پہلے، آپ کہیں گے میں نے نہیں کھانی۔ توجہ ہے؟ ساتھ والا استاد کہے گا بچہ ہے، دل سے کہہ رہا ہے، محبت سے کہہ رہا ہے، مان جائیں کھا لے کھانا۔ آپ کہیں گے جناب والا سال گزر گیا ہے، یہ بچہ سال سے میرے پاس پڑھ رہا ہے، میں اس کا استاد ہوں، آج تک اسے دعوت یاد نہیں آئی، پیپروں سے پہلے اسے دعوت یاد آ گئی ہے۔ یہ اصل میں مجھے دعوت نہیں کھلانا چاہتا، یہ مجھے اشارہ دینا چاہتا ہے کہ پیپر ہونے والے ہیں، مہربانی کیجئے کچھ سفارشی طور پر اگر کسر رہ جائے تو مجھے پاس کر دیجئے گا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ پاس کر دیں۔ وہ کہے گا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، پیپر اس نے بورڈ کے دینے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نے کہا کہ اجر مانگنا ہے۔ ادھر بسم اللہ قبلہ، تو جو ہے میں نے قبلہ کی آمد کے لیے جملہ چھوڑ دیا۔ اجر استاد کیا کہے گا؟ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس کے پیپر بورڈ کے ہیں، میں نے کچھ نہیں کرنا، پاس کرنا ہے تو انہوں نے کرنا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نے کہا پروردگار کچھ مانگ رہے ہیں، مانگ لیں، دینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تم نے نہیں دینا، تمہارا محشر کے بورڈ تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ جب مصطفیٰ سے مانگنے کے لیے فرمایا مانگ لے، محشر کے بورڈ کا چیئرمین تو خود ہے۔ خدا کیا مانگنا ہے؟ مودت فی القربہ مانگ لے۔ محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے، قربہ لفظ کی علیحدہ تفسیر ہے۔ مودت کے بارے میں چند جملے کہتا ہے، چلو مچھلی اور مینڈک تھی تو آپ مثال سنتے آئے ہیں نا، آج ایک نئی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ رسول خدا کے جتنے صحابی تھے
سب کو محبت تھی رسول خدا سے، اصحاب پیغمبر کو رسول سے محبت تھی، مودت نہیں تھی۔ جملہ سمجھاؤں گا، علی کی اصحاب کو علی سے محبت تھی، حسن کے اصحاب کو حسن سے محبت تھی، لیکن حسین کے اصحاب کو حسین سے مودت تھی۔ نتیجہ بڑا خوبصورت دوں گا، رسول خدا کے جتنے اصحاب تھے محبت تھی، مودت نہ تھی۔ علی کے اصحاب کو محبت تھی، حسن کے اصحاب کو محبت تھی، سب کو محبت تھی، رضی اللہ کے درجے تک آئے ہیں، اس سے اوپر نہیں بڑھے، لیکن حسین کے اصحاب کو مودت تھی، حسین نے آنے والے کو علیہ السلام بنا دیا، مودت کی اس درجے پر پہنچے۔ قربا کیا ہے؟ بڑی جلدی سے گزر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ نتیجہ پہنچ جائے۔ قربا کیا ہے؟ قرآن مجید میں قربا کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے۔ قرب، استادوں سے دعا لینی ہے، سبق کی نیت سے سنا رہا۔ قرب 3 لفظوں میں 3 معنوں میں استعمال ہوئے۔ قرب قریب کے معنی میں، یا فاصلے کے اعتبار سے قرب ہے، یہ میز کے قریب بیٹھا ہے، وہ میز سے دور بیٹھا ہے، فاصلے کے اعتبار سے قریب، یا رشتہ داری کے اعتبار سے قریب ہے، یہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ ہمارا دور کا رشتہ دار ہے، یا مقام و منزلت کے حوالے سے قرب ہوتا ہے، میرا بھائی رشتے کے حوالے سے میرے قریب ہیں، لیکن میرے قبلہ علم و مرتبے کے حوالے سے میں ان کے قریب ہوں۔ فضیلت و علم و مقام کی ہے، بات سمجھ۔ اب تینوں قرآن میں موجود ہیں۔ جو فاصلے کے اعتبار سے اللہ نے کہا انی اقرب الیک من حبل الورید، میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، فاصلہ بتایا گیا شہرگ سے۔ جتنے سائنس پڑھنے والے بیٹھے ہیں، سانس بھی ہم اسی گلے سے لیتے ہیں، غذا بھی اسی گلے سے لیتے ہیں، اگر سانس معدے میں چلی جائے تو بھی بندہ نہیں بچے گا، اگر غذا پھیپھڑوں میں چلی جائے تو بھی بندہ نہیں بچے گا۔ اللہ نے کہا ہے میں تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں، میں وہاں ہوں جو ہوا کو بتاتا ہے تو نے کہاں جانا ہے، غذا کو بتاتا ہے تو نے کہاں جانا ہے، میں تمہاری شہرگ سے۔ اچھا، یہ ہو گیا فاصلے کے اعتبار، رشتہ داری کے اعتبار سے، جلدی سے گزر رہا ہوں۔ کہا یا میرا نبی، میرا رسول، وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہاں پہ لفظ جو قرب استعمال ہوا ہے رشتے کے معنی میں، میرا حبیب جا کے اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کر، ڈرا، رشتے کے حوالے۔ یہاں کون سا قرب ہے؟ یہاں قربا کس معنی میں ہے؟ آیا فاصلے کے حوالے سے ہے؟ آیا رشتے کے حوالے سے ہے؟ نہیں نہیں، اس سے بھی ایک بلند منزلت ہے۔ اور قرب کہاں ملے گا؟ آئیے ذرا تلاش کرتے ہیں۔ ایک نبی ہے جو کوہ طور پہ جا کے قرب ملاتا ہے، نام ہے موسیٰ۔ اچھا، اس سے اور بھی زیادہ قرب ہے؟ ہاں، ایک فرشتہ ہے جو سدرۃ المنتہا تک جاتا ہے۔ اچھا، اس سے اور بھی قرب ہے؟ ہاں، ایک اور بھی قرب ہے، نام ہے محمد، جو کعبہ کا حسین اور ادنا کی مقام تک جاتا ہے، اور اتنا قرب ہے جو جس لہجے میں بات کرتا ہے علی کا لہجہ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ اقربا کون ہے؟ فرمایا ہم فاطمہ وعلی والحسن والحسین، میرے اقربا فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے۔ اللہ نے بڑی فضیلت عطا کی ہے اہل بیت کو، دامن وقت میں گنجائش نہیں، دعا ہے پروردگار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑی عظمت ہے سیدہ کی، بڑی عظمت عطا کی ہے اللہ نے فاطمہ کو۔ اتنی عظمت عطا کرنے کے بعد اللہ نے جو دی ہے وہ عظمت ہے، جو اجر رسالت کے طور پہ ملے ہیں وہ مصائب ہے یا مصیبت ہے؟
میں اکثر اپنی مجالس میں کہا کرتا ہوں، اگر علی کی غربت کا اندازہ کرنا ہے، رات کی تاریکی میں جب چاند نظر نہ آ رہا ہو، شروع کے دنوں میں یا آخر کے دنوں میں 5-7 بندے پاؤں سے جوتے نکال لینا اور ایک خالی چارپائی صحیح اپنے کندھے پہ لے لینا، کبھی گلی کے اس کونے میں دیکھنا، کبھی گلی کے دوسرے کونے میں دیکھنا، تجھے علی کی غربت کا اندازہ ہو جائے گا۔ بہت بڑا غریب ہے علی، جس نے اپنی مستورات کے جنازے چھپا کے دفنائے۔ بی بی کی وصیت تھی، یا علی غسلنی باللیل، مجھے رات کو غسل دینا، کفنی باللیل، مجھے رات کو کفن دینا، ودفنی فی اللیل، مجھے رات کو دفن کرنا۔ اتنی ڈری ہوئی سیدہ آخری دن سنے سنائے آپ کے مصائب میں تذکرہ فقط ہوتا ہے کہ مل بیٹھ کے آئیے، اپنے اپنے گناہوں کی کفارے و مغفرت کے لیے 402 گریہ ہو جائے پروردگار کی بارگاہ میں اور سیدہ سے اجر حاصل کر لیں۔ آخر وقت میں انوکھے کام کر رہی ہے، گھر کی صفائی کر رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، بچوں کو تیار کر رہی ہے۔ دعا کیا کرو کہ جس کے بچے چھوٹے ہوں اللہ اسے وقت سے پہلے نہ لے جائے۔ 18 سال کی عمر ہے اور دعا کرتی ہے، حسنین کو سامنے بٹھا کے، میرا بیٹا دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو۔ حسنین ہاتھ اٹھاتے ہیں، ماں دعا کرتی ہے، اللہم عجل وفاتی، اور میرا اللہ زہرا کو موت عطا فرما۔ یہ جملے سنتے ہوتے ہیں، حسن حسین کو گلے سے لگاتا ہے اور رو کے کہتا ہے، بھیا ماں کیسی دعائیں مانگ رہی ہے، اماں کے بعد کس کو ماں بلائیں گے؟ جاؤ میرے بیٹے نانے کی قبر پہ جاؤ، دعا مانگو، اماں بیمار ہے شفا مل جائے۔ نانے کی قبر پہ آئے ہیں، اجرکم علی اللہ۔ نانے کی قبر کو نانے کا سینہ سمجھ کے لیٹ گئے۔ خواب میں نانا آیا ہے، فرمایا حسنین گھر چلے جاؤ، تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں بھائی روتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھر کی طرف آئے۔ اب جو روایت میں نے پڑھی ہے، گھر سے پہلے مسجد میں وہاں آئے ہیں جہاں علی نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے علی فارغ ہوئے ہیں، دامن کو پکڑ کے کہتے ہیں، یا ابتا ماتت امنا، بابا جان ہماری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ خیبر شکن علی غش کھا کے زمین پہ گرا ہے، پانی لایا گیا، چہرے پہ ڈالا گیا۔ جب افاقہ ہوا ایک جملہ کہا، یا فاطمہ بیمان لہذا ہو سیدہ، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی؟ اجرکم علی اللہ۔ گھر آئے، ہو گیا غسل، ہو گیا کفن، جنازہ تیار۔ ہمارے علاقے میں بھی رسم ہے، آخر وقت میں رشتہ دار آتے ہیں، اپنے آتے ہیں، اقربا آتے ہیں، آخری دیدار کرتے ہیں۔ سب آئے ہیں، حسین نہیں آیا۔ بابا بلا رہی ہے، حسین ماں کا آخری بار دیدار کر لو۔ فرمایا بابا جان میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں۔ جس طرح عیسیٰ کو ماں نے بلایا تھا، آج اگر مجھے ماں بلائے گی تو جاؤں گا۔ اب اس روایت کے راوی خود علی ہیں، فرماتے قد عنت و حنت و مدت یدا وقالت و ولدا۔ کفن کے بعد کھلنا شروع ہو گئے، وہ ہاتھ جو 95 دن پہلو سے نہ اٹھ سکا، ہاتھ بلند کر کے کہہ دیا، آ میرا حسین، آ میرا ماں جایا، آ میرا پیاسا حسین۔ حسین ماں کی لاش پہ آیا ہے، 3 بین کیے ہیں۔ فرمایا کلمینی یا امان ابن کے لدشان، کلمینی یا امان ابن کے سہکان، کلمینی یا امان قبل ان تفارق روحی من بدنی۔ ماں میرے ساتھ بول، میں تیرا پیاسا ذبح ہونے والا بیٹا ہوں۔ ماں میرے ساتھ بول، میں تیرا گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پامال ہونے والا بیٹا ہوں۔ ماں میرے ساتھ تب بولے گی جب حسین کی روح نکل جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ جنازہ اٹھا ہے قبرستان کی طرف، اللہ اکبر، قبرستان کی طرف جنازہ جا رہا ہے۔ رات کی تاریکی ہے، را علی صبیۃ مبارکہ، علی نے ایک 4 سال کی بچی دیکھی ہے جو جنازے کے نیچے چلتی آ رہی ہے۔ علی نے پوچھا حسن من ہے یا یہ بچی کون ہے؟ حسن سے پہلے حسین نے جواب دیا، بابا ہے اختی زینب، یہ ہماری بہن زینب ہے۔ زینب کی بات ختم نہ ہوئی، علی نے کہا جنازہ رکھ دو، وہ پہلے بہن کو گھر پہنچاؤ۔ میں کہتا ہوں مولا خود موجود، جب بازار شام ہوگا
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون